بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اہمیت روزے سے ہے۔ رمضان المبارک کی خاصیت ہی روزے سے ہے۔ روزہ رمضان سے ہے اور رمضان روزے سے ہے۔ رمضان کو پہچانا جاتا ہے تو اس کے روزے سے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کو اتنی اہمیت اللہ نے دی ہے اور اتنی خصوصیت دی ہے کہ اس کو ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا رمضان میں، سب سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا روزہ ہمارے لیے رمضان میں۔ لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ رمضان المبارک میں ہر شخص کی دعا قبول ہونا لکھا ہے، اگر تو وہ شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو۔ لیکن ہم لوگ دعا کی اہمیت اور اس کی خصوصیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت ہلکا اور معمولی سمجھا ہوا ہے دعا کو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دعا مانگنے والا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے دعا مانگنے والا پسند ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرنے میں دیر کرتا ہے جس کا دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے۔ کسی کسی کا دعا مانگنے کا طریقہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا اچھا، اتنا عاجزانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ مجھ سے مانگتا رہے، ابھی میں اس کی دعا قبول کروں گا، لیکن مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والا انتہائی پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور اللہ کے سوا جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک بھی اسی بات پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے رمضان المبارک میں دعا کا اہتمام کرنا ہم پہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مشقت کی وجہ سے بھی ہم پر دعا کو فرض قرار نہیں دے دیا۔ جیسے روزہ فرض ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن دعا مانگنا فرض قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر روزے کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی فرض قرار دے دیتے تو انسان کیا کرتا نا، عاجزانہ طریقے سے اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے نہیں مانگتا، آنسوؤں کو گرا کے نہیں مانگتا، محبت سے نہیں مانگتا، سجدے میں گر کے نہیں مانگتا، تہجد میں اٹھ کر نہیں مانگتا، بلکہ صرف اور صرف فرض کو پورا کرنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا اور دعا مانگ لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی، بندے کی عاجزی پسند ہے۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کی عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے، اور عاجزی آتی ہی مانگنے میں ہے۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو نا، جیسے کسی سے ادھار مانگنے جا رہے ہو تو آپ کے لہجے میں عاجزی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو تب پسند ہے جب آپ خود بذات خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے، اور اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے۔ منادی کون؟ اللہ کا فرشتہ منادی پکارتا ہے، اللہ کا فرشتہ پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو جا اور آگے بڑھ، اور اے بدکاری کے طلبگار رک جا، سنبھل جا، بس کر دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرشتہ کہتا ہے، وہ منادی کہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت چاہے اور اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی اللہ سے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر دی جائے؟ ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے؟ سوائے اس شخص کے
کہ جس کا کھانا یعنی کہ اس کی غذا حرام ہو، باقی سب کی دعا قبول کی جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس کا کھانا یعنی غذا حرام ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پریشان حال لوگ اللہ سے آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا کرتے ہیں۔ ہاتھ کھینچ کر دعا کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑے عاجزانہ طریقے سے ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کی غذا حرام، ان کا لباس حرام، بھلا کیوں کر ان کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ رمضان المبارک میں جس مہینے میں دعا کا قبول ہونا طے شدہ ہے، اس میں بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کا کھانا پینا لباس کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا، جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک جماعت تھی مستجاب الدعا لوگوں کی۔ کیا تھی؟ مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، ان کی ایک جماعت تھی کہ جب بھی کوئی ان پر حاکم مسلط ہوتا تھا تو وہ ان کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ کوفہ میں یہ جماعت مستجاب الدعا لوگوں کی جماعت جو ہے یہ بڑی مشہور تھی۔ تو ان پر ایک دن ایک حاکم مسلط ہوا۔ کون مسلط ہوا؟ بڑا ظالم حجاج ظالم ان پر حاکم بطور حاکم مسلط ہو گیا، اور اس نے بڑے نت نئے اچھے بہترین قسم کے پکوان بنوائے، کھانا بنوایا، اور ان مستجاب الدعا لوگوں کی جو جماعت تھی ان کو اپنے کھانے پہ مدعو کیا۔ کیا کیا؟ ان کو اپنے کھانے پر دعوت دی، مدعو کیا، ان کو بلایا، ان کے سامنے اچھے کھانے رکھے، پکوان رکھے، انہیں کھلایا پلایا۔ جب وہ جماعت کھا پی لی تو اس حجاج ظالم نے ان سے کہا کہ اب میں ان لوگوں کے بد دعا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام کھانا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی میری؟ کہ اس حجاج ظالم نے حرام کھانا پکایا تھا، اور ان کے پیٹ میں جو ان کو دعوت کے لیے جو کھانا ان کے لیے دسترخوان سجایا تھا وہ حرام کھانے کا سجایا تھا، اور ان لوگوں نے وہ حرام کھانا اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ تو جو حلال روزی حلال مال سے آپ کی دعا قبول ہونی ہوتی ہے، وہ حرام مال کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا رد کر دی جائے گی، پھینک دی جائے گی۔ یہ واقعہ بطور سمجھانے کے لیے تھا، اور ہم لوگوں کو اس سے سیکھ حاصل کرنی چاہیے، پکڑ لینی چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے کاروبار میں، مال میں، کوئی آپ بزنس کر رہے ہو یا کسی جاب پر جا رہے ہو یا دو جاب کر رہے ہو جس میں ایک حلال جاب ہے اور ایک حرام جاب ہے، تو آپ کو حرام جاب کو چھوڑ کے حلال جاب کو پکڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ اس ماہ رمضان میں یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو مغفرت کے عشرے میں آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں آئندہ کبھی یہ حرام مال کو چھوؤں گا بھی نہیں، اور نہ ہی میں حرام رزق کی طرف دوڑوں گا، تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی توبہ کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، اور میں اس کو معاف کر دوں گا، بشرط یہ کہ دوبارہ اس حرام کی طرف، گناہ کی طرف آپ نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کثرت سے دعا کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اور مجھے بھی اپنے دعا میں شامل رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔